ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل مؤمن إخوة. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. صلاة والسلام عليك نبي الله صلى الله عليه وسلم. مسجد کا احترام یہ بھی ہے کہ آپ باوضو داخل ہوں، داہنا قدم پہلے رکھیں، مسجد کو شور شرابے سے محفوظ رکھیں، گندگی سے بچا کر رکھیں، اور جمعے کا احترام یہ ہے کہ آپ نہا دھو کر دھلے ہوئے کپڑے یا نئے کپڑے پہن کر آپ آئیں، اول صف کو لینے کی کوشش کرو. یہ جمعے کا احترام ہے، اور جمعہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے. اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور اس دن حشر جو قائم کیا جائے گا. اور تو نمازی کو آداب میں سے یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے کہ اس کے سامنے سے کوئی نہ گزرے، یا گزرے تو پھر ستھرا کرے. اگر ایسے نہ ہو تو وہ ستھرا کھڑا کر لے، یعنی سامنے ایک بارش کا کوئی چیز کھڑی کرے، اور اگر کھڑی نہیں کر سکتا تو ایک بارش کا ایسا لمبا نشان ڈال دے، تاکہ وہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 100 برس سے انتظار کر لے وہ بہتر ہے، یا اپنے پاؤں میں برشا لے لے لوہے کا تپا ہوا، لیکن نمازی کے سامنے سے نہ گزری. احترام ہے نماز کا قبلے کا. تو ان ساری چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ جو ہمیں پتہ چلے، یعنی جو ہم سیکھیں اس پہ عمل بھی کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنی ذات میں اپنی تمام صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، جو رشتے ناطوں سے پاک ہے، یعنی کیسے مخلوق کا کوئی رشتہ اس کے ساتھ نہیں. کس طرح کا کہ بھائی کا، بیٹے کا، اولاد کا یہ تعلق، یہ رشتہ اس کا کسی سے نہیں، وہ پاک ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ باپ ہے، نہ وہ کسی کی ماں ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے. پاک ہے تمام. اللہ الصمد، وہ غنی ہے ان تمام چیزوں کو پاک ہے. ہر چیز اس نے پیدا کی، اس کی ذات لامحدود ہے، نہ کہیں حد شروع میں ہے نہ آخر میں، لامحدود ہے. تمہیں پیدا کیا، تم نہیں تھے، ایک دن تم نہیں رہو گے، پھر تمہیں زندہ رہے گا، پھر جب تک چاہے گا تمہیں رکھے گا. جس کو ابد اس نے فرمایا، لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں، نہ کوئی ابتدا ہے. پاک ہے، وہ بے نیاز ہے. اس نے جیسا چاہا اس طرح اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا. فرشتوں کو ایسے پیدا کیا کہ ان کے ماں باپ نہیں بنائے، بس فرمایا کن فیکون، جسے چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو نہ ماں نہ باپ تھا، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد جو بھی پیدا ہوئے سب کے ماں اور باپ، مگر ایک ذات ایسی بھی ہے کہ ان کے باپ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ ایک مثال ایسی بھی قائم فرمائی. بہرحال
ویسے تو دیکھو حق جو ہے وہ قریب والوں کا ہے، صحیح معنوں میں ہر چیز میں پہلے قریب والوں کا حق ہے۔ جو گھر بیٹھے جی ہاں جی آ جائیں گئے، آ جائیں گے تو آ جائیں گے، جب آپ ہمارا دل کرے گا، ارے جو بیٹھے ان کا حق ہے۔ تو ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، ہمیں ماں باپ سے پیدا فرمایا، ہمارے رشتے قائم فرمائے۔ آج میں تھوڑا سا یہی ذہن، کیونکہ اسلام کے عظیم الشان سبقوں میں سے ایک یہ بھی سبق ہے کہ رشتوں کی پاسداری، رشتوں کا خیال رکھنا، یہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص حکم اور وصیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی اور خود سرکار والوں کی، کہ رشتوں کا احترام کرو، اس کا خیال رکھو۔ جہاں ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو دیکھو ہمارے ساتھ دو طرح کے معاملات پیش آئیں گے قیامت کے دن۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کا حق ہے، اس کے بعد جو بھی کچھ حق ہے وہ اس کے رسول کا ہے۔ اور حقیقت میں خدا اور رسول کا حق جو ہے وہ آپ جدا تھوڑی کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، مگر رسول کی عبادت نہیں کی جا سکتی، مگر رسول کی تعظیم سب سے زیادہ ہے خدا کے پاس۔ تو وہ حکم فرماتا ہے قرآن پاک میں۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے، آج ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں، آفات و بلیات میں گرفتار ہیں، اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بھائی بیمار ہے تو کیا کیا سبب ہیں، کن کن وجہ سے بیمار ہے، کھانے پینے کی لاپرواہی بھی کرتا ہے، موسم سے بھی نہیں بچتا، کپڑے بھی نہیں صحیح پہنتا، دوا بھی نہیں کھاتا، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں بیماری کے۔ ایسے ہی ہماری آفتوں کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں اسباب سبب یہ بھی ہے کہ ہم جہاں حقوق اللہ کو معاذ اللہ اندیکھا کرتے ہیں، اللہ کے حق جو ہیں وہیں ہم حقوق العباد کو بھی اندیکھا کرتے ہیں، معاذ اللہ، خدا پناہ میں رکھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، کل مومن اخوہ۔ آگے فرماتا ہے کہ ان میں آپس کو اصلح بین اخویکم، ان میں صلح کرو، یعنی مسلمانوں میں اگر آپس میں کوئی رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو۔ یہ عظیم سنت ہے سرکار کی۔ مسلمانوں کو آپس میں سخت تاکیدی حکم ہے کہ ایک دوسرے سے پتہ کلام کرنا، دنیاوی سبب کی وجہ سے پتہ کلام، پتہ سلام، اور پتہ کلام میں سب سے بلند پہلا درجہ سلام کا ہے، اور ملاقات میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ہاتھ ملانا ہے۔ مسلمان جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ جسے آپ کہتے ہیں ہاتھ ملانا، یہ گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام اس میں سبقت کیا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر ہمیشہ بس رشک ہی کرتا رہا کہ مجھے کبھی بھی ایسا موقع نہیں ملا کہ میں سرکار کو ابھی سلام کر سکوں، یعنی کبھی بھی آمنا سامنا ہوتا تھا تو سرکاری سلام فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ویسے بھائی حکم یہ ہے کہ بڑوں چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کو سلام کریں، یہ تہذیب یہ تھی، مگر یہ سکھا بھی دیا کہ جو پہلے سلام کرتا ہے اس کو 20 یعنی دگنی نہیں کیا، 20 نہیں کیا، اور جو آپ دیتا ہے 10 نہیں کیا۔ تو تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ان میں اگر رنجش ہو جائے، دیکھو تو مسلمان کی عزت، آبرو، جان مال سب حرام ہے۔ حد کی بات یہ ہے کہ آپ کسی مسلمان کی طرف یہ اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ جس سے تو تکلیف ہوتی ہو،
اسے کوئی کانا کھود رہا تو بہت بڑی بات ہے کہہ دینا. آپ اس انداز میں انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے. اسلام ہے امن، سکون، سلامتی کا نام ہے. جو اس کے اندر حد کی بات ہے، ارے غیر مسلموں کو بھی وہ حق دی ہیں اسلام نے. زمبی جی نے بولتے ہیں نا، یعنی جو اسلام کی ہم حفاظت نہ ہے ان کو بھی حق دیا ہے کہ ان کا مال نہیں اٹھ سکتے، انہیں مال بھی نہیں کر سکتے آپ. یہ تو آج اندھیر گردی ہے دنیا کے اندر. اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دنیا میں یہود و نصارہ تھوڑی بچتا ہے، کاٹ پھاٹ کے پھر دیے ہوتے 1000 سال تک جب تلوار کے زور پہ کر رہے ہیں. نہیں، جو پناہ میں آ گیا وہ پناہ میں ہے. اورنگزیب عالمگیر کا واقعہ مشہور ہے، شکنتلا کا واقعہ بنارس کی بیٹی کا. اب میں وہ واقعہ نہیں سنا رہا ہوں کہ ایک پنڈت کی بیٹی کس طرح محفوظ ہے. 51 سال کی حکومت کے اندر کیا مثال پیش کی. تو بہرحال ہمیں اگر مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن تک کسی مسلمان سے پتہ تعلق رکھ لے کسی دنیا کے معاملے. زمین کا جائیداد کا جھگڑا ہو رہا ہے، نہیں، جھگڑے تک کی تو نوبت ہی نہیں آنی چاہیے. نوبت ہی کیا، اور اگر آ ہی گئی، خدا نہ کرے تو فوراً ہاتھ کھینچ لو، پاؤں سمیٹ لو، پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں، حد سے مت گزرنا، سیما کو مت لاغ دینا، بارڈر کراس مت کرنا. دنیا کا بارڈر کراس کرنے پہ گولی مار دے جاتے ہو، خدا رسول کا بارڈر کراس کرنے پر جہنم میں ڈال دے جاؤ گے. ارے بس سن میں بارڈر کراس کرنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ کہہ جا تو میرا کچھ نہیں، میں تیرا کچھ نہیں. خبردار، ہر ایک کا حق تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تو میں وہی چند باتیں تاکہ ان بچوں کو بتا دو اسلام نے سب کا حق رکھا ہے. تمام اس پڑوسی ہے، پڑوسیوں کے 2 طرح کے حق رکھتے ہیں. دیکھو، پڑوسی آپ کا پڑوسی ہے، غیر مسلم ہے، تو اس کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا دین سے رشتہ نہیں ہے. تو پڑوسی ہونے کے ناطے ان کے ساتھ آپ سلوک کریں. کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی اس کے بچوں پر، اس کے اوپر، تو اس کی مدد کر دو. اور پڑوس میں ایک مسلمان رہتا ہے آپ کا. اب 2 حق آپ کے اوپر ہو گئے، ایک تو پڑوسی کا اور ایک مسلمان کا حق ہے. 2 حق ہو گئے، ڈبل حق کے ذمہ دار ہو گیا. یہ غور کرو کہ اس کا حق یہ بھی ہے کہ میرا پڑوس میں رہتا ہے، اس کا حق یہ بھی ہے کہ یہ میرا اسلامی بھائی بھی ہے. 2 حق ہیں. اور اس سے آگے آپ بڑھو گے، خونی رشتے، ایک ہی گھر میں، ایک ہی بگڑ جسے آپ بولتے ہو، ایک ہی حویلی، ایک ہی محلے میں، ایک ہی احاطے میں، جب بھائی بھی رہتا ہو، 2 بھائی رہتے ہوں، 4 بھائی رہتے ہوں، بہن بھائی رہتے ہوں، چچا بھتیجے رہتے ہوں، اب ان کے 3 حق ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر. غور کرو، انہیں سب سے زیادہ پریشان کرتا ہے آج آدمی. سب سے زیادہ جو غیر مسلم، ابھی ہمارے ہاں کیوں غیر مسلم کے ساتھ تو بڑے اس سے پیش آئے گا تاکہ ہم بڑے سیکولر بن کے دکھائیں گے. بھائی جتنا وہیں تک وہ تو ویسے سلوک کرو، اچھا سلوک کرو. اور بھائی کے ساتھ یہ تو فلانا، یہ تو فلانا. ہم یہ سنتے ہیں دن رات، کیونکہ مسجد کا جو امام ہے، یا حقیقت میں مسجد کا امام جو ہے وہ تمہارا افسر ہے، تمہارا حاکم ہے، قاضی ہے، مجسٹریٹ ہے. وہ صحیح معنوں میں امام جو پیشوا ہے. سرکار دعا فرماتے ہیں کہ جو امام کا احترام میرا احترام ہے. جبھی تو اسے کہتے ہیں نائب رسول، مصلی پہ کھڑا ہے وہ. فرمایا کہ جو اس امام کی بلانے پر گیا وہ خدا کی ضمانت میں پناہ میں رہا اتنی دیر تک. خیر بہرحال معاذ اللہ، میں یہاں یہ تو یوں ہے، یہ تو یوں ہے. تو کیا ہے، تیرا فرض کیا ہے؟ تو اپنے فرض کو دیکھ. یہ یوں ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو سبھی ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں جو نبی، اب نبی ہو یا فرشتہ ہو. میں سب سے پہلے اپنے اندر دیکھوں کہ میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہے، کمی ہوں، تو پہلے میں خود شرمندہ ہونا چاہیے. خیر، تو اب اس کے 3 حق ہو گئے. ایک تو سب سے پہلا وہ تیرا پڑوسی ہے، ایک ہی گھر میں تم رہ رہے ہو، دیوار ہے، ایک بھائی ادھر رہ رہا ہے، ایک بھائی ادھر رہ رہا، پڑوس کا حق ہے. پھر دوسرا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو تم دونوں. پھر یہ کہ تم سگے بھائی بھی ہو، تم میں خون رشتہ بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ 3 سوال میں کھرو گے تو 3 تیری مار پڑے گی. اسلام نے جب
ضابطۂ اخلاق نافذ کر دیا، جسے پروٹوکول آپ آج نام میں کہتے ہو، ضابطۂ اخلاق اسلام نے نافذ کر دیا، تمہیں بھاگنے کی اجازت ہی نہیں، وہاں سے بھاگ ہی نہیں سکتے اس سے۔ اسی گھر میں ماں اور باپ بھی رہتے ہیں، بڑا بھائی بھی رہ رہا ہے۔ ماں باپ سب سے زیادہ حقدار ہیں تمہاری خدمت کے، کہ تم ان کی خدمت کرو۔ حج کی بات یہ کہ کافر بھی ہیں، بھاگ نہیں سکتے تم ان کی خدمت۔ ہاں یہ یاد رکھو، ماں باپ اگر بددینی کی کوئی بات کہیں، ان کی آپ اتباع نہیں کر سکتے۔ بغیر داڑھی منڈوا لے، بغیر شراب پی لے، بغیر چوری کا مال لا لے، خبر یہ نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، یہ پوری آیت پاک ہے۔ خبردار، حق کہو، بالکل حق کا قائم رہو، چاہے تمہارا نقصان ہو، تمہارے ماں باپ کا ہو، تمہارے رشتہ داروں کا ہو، چاہے غریب کا ہو، چاہے امیر کا ہو، بالکل خبردار۔ واللہ اولاہم، اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، خدا کا حق، اس کے رسول کا حق سب سے پہلے، حق کہو۔ نہیں ابا جان ڈکیتی میں ڈال سکتا ہے، ہاں پہلے آپ کھائیں گے تب میں کھاؤں گا، میں بھوکا رہوں گا مگر آپ کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا۔ اگر میرے پاس ایک ٹکڑا ہے تو وہ ٹکڑا پہلے آپ کے لیے، میرے لیے حرام حلق سے اترنا، ماں آپ کے لیے وہ ٹکڑا پہلے میرے لیے حرام۔ لیکن اگر چوری ڈکیتی پیدا تو نہیں کر سکتا، بددین ہونے کو پیدا نہیں ہو سکتا، شراب پینے کو پیدا نہیں پی سکتا، کیونکہ خدا اور رسول نے تو حق دیا ہے وہ ماں باپ کو، ماں باپ کا۔ تو یہ چیز سن لو، یہ کچھ غور کر لو، ان کو دماغ کا لکھ لو ان چیزوں کو۔ تو قریب کا حق ماں باپ کا، پھر ماں باپ کے بعد سب سے قریب درجہ پچھلوں میں تو دادا دادی یا دادا، اور اگلوں میں بڑا بھائی سب سے ایک دم قریب آتا ہے، اور پھر بڑی بہن۔ فرمایا باپ کے بعد بڑا بھائی قائم مقام باپ کے ہے، جو تو خدمت باپ کی نہ کر سکا ہو اپنے بڑے بھائی کی کر لے، جو ماں کی نہ کر سکا ہو وہ اپنی بہن کی کر لے، یا اپنی خالہ کی خدمت کر لے، تو گویا ماں کی ہی خدمت کی ہے۔ بس سمجھ، جب آپ اس پر چلیں گے تو سماج بالکل شان اور سکون کے ساتھ رہے گا۔ اسے پتا پہلے باپ کو حق ہے، بھائی باپ حاکم اعلیٰ ہے، گھر کا افسر ہے، وہ جو کہے گا وہ ہوگا، جو منع کرے گا وہ نہیں ہوگا۔ تو اب گھر میں جھگڑا کہے بات تو ہوگا، افسر بیٹھا ہے، بھائی آپ کے ایک تھانہ دار بیٹھا ہے، جو ہوگا فوراً نمٹے گا، کیسے ہوا ختم، بھائی جھگڑا ختم۔ چوکی انچارج بیٹھا ہے، بھائی کیسے کرا ہے، مجسٹریٹ بیٹھا فوراً آرڈر دے دے گا۔ گھر میں تمہارے جج سے تعینات ہے تمہارا باپ، خبردار یہ مت کرنا۔ اب وہ چلا گیا دنیا سے، تو اسلام نے کتنا بہترین نام دیا کہ اس کی جگہ اس کے بڑے بیٹے کو اس کی جگہ منتخب کر دیا کہ اب یہ ہے، خبردار نظام خراب مت ہونے دینا، یہ باپ کا قائم مقام ہے، وہ حق اس کا فرض ہے، وہ حق سلب نہ کرے، ڈکیتی نہ ڈالے، کیونکہ جیسے وہ اپنی اولاد کو سمجھتا ہے، وہ سمجھے کہ یہ میرے باپ کی اولاد ہے، جیسے یہ میری بیوی کے کوکھ میں تو میرے بچے پلے ہیں، اور میری ماں کی کوکھ میں یہ پلے ہیں۔ اسلام نے اتنا بہترین مضبوط نظام دیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ہے کائنات کے اندر اللہ۔ تو پھر جب آپ میرے شوہر کا حق دے دیا، بیوی کا حق دے دیا، اولاد کا حق دے دیا، ماں باپ کو ذمہ داری 3 سپرد کر دی۔ جب اولاد پیدا ہو اچھا نام رکھو، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جب وہ بولنے لگے، آج تو آفت ہے، لاڈ پیار تمہیں سے آتا ہے، باپ باپ تو سارے ہیں، لاڈ تو غوث پاک کی ماں کو بھی آتا ہوگا، کیسا چاند سا بیٹا ہوا، حقیقت میں چاند بھی شرما جائے، لاڈ تو غوث پاک کی ماں کو بھی آ رہا ہوگا، غریب نواز کی ماں کو بھی آتا ہوگا، جب اپنے کلیجے سے کیسے دور کیا تھا، ہندوستان کیسے بھیج دیا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز چلے ہیں تو ماں کے قدموں کو چومنے کے بعد اس کی، اے امی جان آپ مجھے اپنا حق معاف فرما دیجئے، کیونکہ میں اپنے پیر کے بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور پھر 2 حق میں ایک ساتھ ادا نہیں کر سکوں گا، میرے لیے مشکل ہے۔ کہا بیٹے میں نے تجھے خدا کے لیے دے دیا،
اپنے پیر کی بارگاہ پہنچے. پھر طریقت میں پیر کا حق پھر سب سے بڑا ہے، باپ کی طرح حیثیت رکھتا ہے. سرکار فرماتے ہیں تیرے 3 باپ ہیں. اب وہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے 3 باپ ہیں. ایک وہ کہ جس سے تو پیدا ہوا، ایک وہ جو تجھے علم دے، یعنی جو تجھے حق کا علم دے. اس لیے مرشد جو ہے وہ باپ کی طرح حیثیت رکھتا ہے. اس کی اولاد کا حق کھا جاؤ گے تم، اگر مارے جاؤ گے، اگر اس کے حق کو پامال کرو گے. یاد رکھنا پیر صاحب چلے گئے جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں رہا. یاد رکھو کھالے کھینچ لی جائیں گے قیامت کے دن، چمڑی اتار لی جائیں گی. ہاں اللہ پر ہمیں رکھے. ہم اپنے سسر صاحب سے، میں اپنی بیوی کے بارے میں کئی بار ڈانٹ سنی ہے. ہمارے دعائیں بیٹھے ہیں بھائی شوہر بیوی میں رہا، میں بیوی شوہر لاج ہے، سب کا سردار ہے. اب ہم غصے میں کچھ کہہ دیتے تھے تو ہمارے حقیقت میں روتا تھا اس بات پہ، اور میں محسوس کرتا تھا کہ میرے سسر نے حق فرمایا. کہتے تھے کہ شرم نہیں آتی، یہ تمہاری پیرزادی ہے. تو میں سچ ہوتا، میں اتنا رویا ہوں. اس کے بعد جب مجھے یہ کہا، میں کہا حقیقت ہے، میری آنکھ کھول دی. میں شرم نہیں آتی تم بدتمیزی کرتے. حالانکہ شوہر کا حق تو بھائی سرکار نے فرمایا کہ شوہر کا حق ایسا ہے کہ اگر ایک ناک سے خون اور ایک ناک سے پیپ بہ رہی ہو اور عورت اس کو پیتی رہے، حق ادا نہیں کر سکتی. اور ماں اگر میں حق حکم دیتا کہ سجدہ کرو تو شوہروں کو کے لیے حکم ہوتا ہے کہ بیوییں اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. فرمایا کہ جس کا شوہر اس کی بیوی سے ناراض ہو اس پر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں پورے بلا شبہ. مگر دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو، ایک سکے میں ایک طرف یہ بنا ہوا، دوسری طرف دوسری مہر بھی تو گورنمنٹ کی لگی ہوئی ہے اس پر. 1970 لکھا ہوا ہے ایک طرف، اور ایک طرف بھارت سرکار لکھا ہوا ہے تو سکہ ہی وہ، ادھر والا بھی نہیں مٹا سکتے. آ رہی بات تو باہر تمہاری پیرزادی ہے تم معلوم ہے. میں بہت رویا اس بات میں، اور میں احسان مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کے بلند مقام پر عطا فرمائے. باہر تم معلوم ہے تمہاری پیرزادی ہے. میں سب بالکل ہاں بلا شبہ یہ بھی سکے کا دوسرا پہلو ہے. خیر، کیونکہ حق کو کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے. جو حق ہے وہ حق ہی ہے. اللہ تعالیٰ بڑے قائم رکھے. تو بیوی کا حق قائم فرمایا، شوہر کا حق رکھا، اولاد کا حق رکھا. تو اولاد کا حق کیا ہے؟ وہ اس کے بعد اچھا نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھی تعلیم دے. اچھی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے CBSE میں کا کورس کرا دو. یہ تو دنیا کو کمانے کی مجبوری ہے آپ کی. انٹر کرا دو، BSc کرا دو، MSc کرا دو، PhD کرا دو، BCom ہے کچھ کرا دو، دنیا کے روزی کے لیے ٹھیک. اچھی تعلیم سے مراد اسے دین کو سمجھوا دو. جب دین سمجھ لے، یہی اصل تعلیم یہی ہے. آج اس سے محروم ہیں. جبھی تو باپ سے ناک موڑ کے وہاں بیٹھا، جی بڑے لاڈ پیار والا تھا، تو تیرا ہی لاڈ پیارا زیادہ ہے کہ یہ غوث پاک کی ماں سے زیادہ لاڈ پیار کرا ہوگا کسی نے. میں جو کہہ رہا تھا بات یہ کہہ رہا تھا خواجہ غریب نواز سے زیادہ پیارا ہوگا یہ. کہیں کو نسل اس کے ناک میں نکیل ڈال، اس کے نہیں ڈالتا تھے. یہ یاد رکھیے نوح علیہ السلام کی مثال ہے. فرمایا نوح آج کے بعد بیٹا مت کہنا اسے، یہ اگر تیرا ہوتا تو تیرے فرما بردار ہوتا. یہ آری بات سمجھ میں. قال لا ينال عهد الظالمین. حضرت ابراہیم، میں چلو خیر بھی بات پوری کر دوں تو یہ ہے. پھر جب وہ جوان ہو جائے تو اس کا رشتہ، اس کا نکاح کر دو. فرمایا سرکار نے یہ 3 حق ہے، 3 فرض ہیں باپ کے اوپر. اچھا نام رکھے، اچھی تعلیم دے، اور جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے اس کا نکاح کر دے. اب اگر وہ نافرمان ہے تو نافرمانی پر خود ہی آنکھ ہو جاتا ہے. وہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں آنکھ ہے، خود ہی آنکھ ہو گیا ہو. اس لیے ماں باپ سے اکثر بچوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے. بزرگوں نے فرمایا کہ ہاں تبلیغ کرتے رہو بار بار، کیونکہ باپ کی اگر بد دعا یا ماں کی بد دعا لگے برباد ہو جائے گا وہ. اور ماں باپ کی جب عزت تم خراب کراؤ گے تو بد دعا تو دیں گے وہ. ایک دن خراب ہو جاؤ گے. تو اس لیے کوشش یہ کرو کہ خود سمجھا دو. آ رہی بات سمجھ میں؟ خیر، تو فرمایا اس کا نکاح کر دو. اب نکاح کے لیے کیا ہے؟ فرمایا
سب سے پہلے دین دیکھو اور پھر کفو دیکھو. دونوں چیزیں اسلام کے اندر ہیں. یعنی خاندان کو بھی دیکھو، یہ حکم ہے، آنکھ میچ کے مت. اس لیے خاندانی شرافت کے ساتھ ہی ملتی ہے. رذالت کے ساتھ شرافت کو مت بیچ دینا، پکڑ ہو جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں آپ نے اپنے ہی دادا کی اولاد کو بیائی ہیں. سب حضرت عثمان غنی کے نکاح میں ہیں، حضرت علی کے نکاح میں. کفو کو دیکھو. دین اور دین کا ایک حصہ کفو ہے، یعنی خاندان. وہ خاندان جن کے بزرگ سب نیک دیندار چلے آئے، وہ غیر دینداروں کا کفو نہیں ہو سکتے. یاد رکھو، جو عالم دیندار متقی پرہیزگار ہیں، باپ دادا ان کے ایسے چلے آئے، اور جن کے غنڈے بدماش چلے آئے، وہ ان کا کفو نہیں ہو سکتے. یہ ایک شرینی، ایک کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں میں، الگ کر کے. اس کا باپ بھی نیک متقی صاحب ایمان، وہ بھی ہو. اور ایک ابھی یہ لچے لفنگے، وہ چاہے برادری ایک ہے مگر وہ ایک دوسرے کے کفو نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بدماشی سے اپنے خاندانی شرافت کو خراب کر دیا. آری بات سمجھ میں؟ یہ باتیں سمجھ لو. شاید کہیں تمہارے کان اتفاق سے سنیں گے ان باتوں کو. ہاں، بہت اتفاق سے سنیں گے ان باتوں کو. میں چند منٹ میں آپ تو پھر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو منع کیا، سید زادی سے نکاح کر لیا. کہا خبردار ایسے مت کرنا، سید زادی سے نکاح مت کرنا. کر لیا. یاد رکھو، کفو کے اندر یہ ہے، خاندان قریش جو ہے وہ 10 قبیلے ہیں. اس کے اندر خاندان قریش میں 10 قبیلے ہیں، یعنی 10 خاندان ہیں. فہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، 10ویں پیڑھی کے حضرت فہر، جن کے لیے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء، پوری صورت جو ہے ان کے احترام کے اندر ہے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. وہ خاندان شرافت کا بلند ہے کہ جن کا احترام ڈاکو بھی کرتے تھے. جو خاندان ہے، سرکار آپ فرماتے میں قریشی ہاشمی ہوں. خیر، تو وہ آپس میں کفو ہیں باہم. غیر قریش نے اگر دھوکے سے شادی کر لی، غیر قریشی ہے وہ یعنی، اور اس نے بتایا نہیں، اور کسی بھی دوسرے خاندان کا ہے وہ، چاہے وہ انصاری ہے مدینہ کا، انصاری جو ہے مدینے کے لوگ ہیں، اس نے شادی کر لی اور بتایا نہیں، شیخ انصاری کہلاتے ہیں. اور بس بعد میں بات کھل گئی تو باپ کو یہ حق ہے فسق کر دینے کا، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ ترین نسب ہے. تو میں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. بیٹے نے شادی کی، نکاح کر دیا. تو اتفاق سے وہ بھائی شوہر بیوی کا معاملہ، اتفاق سے گدھے کی بچی اللہ یہ کہہ دیا. اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا. کہا بلا گیا اس خبیث کو، اس ملعون کو بلا گیا میرے سامنے. کہا تو ایمان سے بھی گیا، تیرا نکاح بھی گیا. یاد رکھو یہ وہ کہا، باپ ڈر گیا. کہا تو نے کیا کہا؟ گدھے کی بچی. اس کا باپ کون ہوا؟ گدھا. پھر اس کا باپ کون ہوا؟ کہاں بات پہنچی؟ ملعون کہاں بات پہنچی؟ تیرا ایمان بھی گیا، تیرا نکاح بھی گیا. میں نے خبیث تجھے پہلے منع کیا تھا. توبہ کر، باعزت طریقے سے ان کے گھر اس شہزادی کو اس کے گھر پہنچا دے. طلاق دلوائی اور توبہ کرائی، دوبارہ تجدید ایمان کرایا. کہا خبردار، یہ زبان یا خبردار. تو کفو کو دھیان رکھو. جب بیٹی کا کفو مل جائے تو اس کا نکاح کر دو. یعنی باپ کے اوپر یہ 3 ذمہ داری عائد ہوتی ہیں. اب گنڈے بدماش ہیں، پیسے والے ہیں، پڑھ لکھ لیے، گنڈے بدماش ہیں، تو چاہے سود کا کاروبار کر رہے، چاہے دادا گیری کر رہے، نیتا گیری کر رہے، جی پڑھ یہاں ہے وہ تو فرمایا کہ جس نے دنیا کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا اپنی بیٹی کا، وہ آخرت میں ذلت کے گڈھے میں ڈالا جائے گا.
اور جس نے دین کی وجہ سے اپنی بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا نکاح کیا وہ آخرت میں دنیا میں عزت پائے گا خدا کے یہاں. یاد رکھنا ان چیزوں کو لکھ لو اپنے پٹل کے اوپر. اس کے اوپر شاید بہت کم ملیں گے یہ کہنے والے نہیں کہتے. تو بہرحال بس اب میں لوٹ بھیج اپنی بات کو بتاتا ہوں. تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں مگر کیٹیگریز رکھ دی, شرینی رکھ دی. سارے یونین ہے, ملازمین کی یونین ہے, اس میں کمشنر بھی ہے, اس میں ایک کلرک بھی ہے. سارے سمجھ میں یونین سب مگر ہر ایک کی کیٹیگری رکھ دی. ہاں اب ایک بس آخر میں بات یاد رکھو, جو اپنے آپ کو مثال میں کہوں سامنے آل رسول ہوں یا میرا تعلق فلاں خاندان سے ہے یا فلاں بزرگ سے میرا خاندان, تو میرے لیے شرم آنی چاہیے, مجھے دوری شرم آنی چاہیے دوسروں کے مقابلے پر. میرے لیے 2 شرم کے مقام ہیں. قرآن اس بات پر ناطق و شاہد ہے, تو سید یا آل رسول ہے یا بنی ہاشم سے بنی قریش سے ہے, تو تجھے شرم نہیں آتی کہ تو اسی رسول پاک کا کہ جس کی وجہ سے تجھے عزت ملی تھی انہی کی شریعت کا تو مذاق اڑا رہا ہے. تو یاد رکھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد رکھ. قال لا ينال عهد الظالمین, جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی, بس یہ میں آخر میں اسے یاد رکھ لو, اپنے اس پر ذہن میں رکھ لو. اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ میں فلاں پیر کی اولاد ہوں یا میں فلاں کی. ہاں بس سر جھکائے رکھو کہ اللہ خیر کے ساتھ ایمان کے ساتھ لے جائے تب ہے خیریت. ہاں ایسا نہ ہو گھمنڈ میں مارا جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے آج بھی آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اے اللہ اولاد محمد پر رحمت نازل فرما جیسے اولاد ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی. تو اولاد ابراہیم کون ہے؟ وہ سارا خاندان ہے سرکار کا, دادا پردادا اوپر تک چلے گئے وہ سب, اور قیامت تک بھی بھائی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں. اب بھی تو سارے سادات اور قریش سب انہی کی اولاد ہیں, چاہے فاروق اعظم ہو چاہے حضرت عثمان غنی ہو, وہ سب انہی کی اولاد ہیں. خیر تو فرمایا اے اللہ میری اولاد کو امامت دے. یہ قرآن پاک میں ہے, لکھ لو, پوچھ لینا اسے انشاءاللہ تبارک. میں یہ نہیں کہتا سارا مجھے پتا ہے, مگر اللہ کے فضل سے کہتا ہوں جتنا بتا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حق ہی کہتا ہوں آپ کے سامنے. اسے لکھ لو, پھر تصدیق کرنا اس کی ایک ایک بات کی. ہاں اللہ تعالیٰ گمراہ سے بچا کر رکھے. تو کہا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے قال لا ینال عہد الظالمین, ہاں ہم امامت دیں گے, یعنی مگر یہ جو ظالم ہوں گے وہ محروم ہیں, یعنی جو بددین ہوں گے. بس اب یاد رکھو اگر بددین ہو گیا وہ کوئی بھی خاندان کا ہے, وہ گیا نسل ختم اس کی, اس سے تعلق ہی ختم ہو گیا اس کا. سرکار فرماتے ہیں میرے سے تعلق قیامت کے دن کام آئے گا, چاہے وہ یعنی خونی رشتہ ہو دینی رشتہ ہو, مگر سب دین کے ساتھ ہے. اگر دین سے کٹ گیا تو گیا ختم بالکل, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مرتبہ ہے, آپ کا سب سے بڑا مرتبہ ہے, اور آپ سب سے زیادہ خدا کا پاس اور حیا فرمانے والے ہیں. پھر دوسری جگہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹے کو کہا آجا کشتی میں تو نہیں آتا, آجا کشتی میں تو نہیں آتا. اب جب ڈوبنے لگا تو کہا اے اللہ میرا بیٹا ہے, خبردار منہ اپنا بیٹا کہتا ہے اسے. آج کے بعد اگر اپنا بیٹا کہا نبوت سے نام کاٹ دوں گا تیرا, دفتر نبوت سے نام کاٹ کے ڈال دوں گا. تو کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے کہ میں نے وہ سوال کیا جب مجھے سوال نہیں کرنا تھا تیری بارگاہ میں. اگر تیرا ہوتا تو تیرے ساتھ ہوتا. یاد رکھو جو میں اس لیے تو کہہ دیتا ہوں کبھی اس سے اور حق ہے. اب اگر نماز میں تو میرے ساتھ نہیں, روزے میں تو میرے ساتھ نہیں, تو حج زکات میں میرے ساتھ ہے, دین میں نہیں, تو میرا کچھ بھی نہیں لگتا. پھر تو میرا کیا لگتا ہے تو ہے ہی نہیں, میرا سے کیا تعلق تیرا, دین سے ہے تعلق. یہ کڑ بھی لگتی ہو لگا کرے, بگڑتا کوئی کسی کا کچھ نہیں, جتنا مقدر ہے اتنی تکلیف پہنچے گی بس. خیر پھر تیسرا واقعہ قرآن پاک میں ہے بالکل. اے نبی کی عورتوں بیویوں سب سے زیادہ لائق احترام ہے تمام عورتوں میں. اللہ اکبر, تمام مومنوں کی ماں ہیں, لے کر قیامت اول سے قیامت تک تمام مومنوں کی ماں ہیں. وہ سب ان کے سامنے گردن جھکائے ہوئے ہیں, بالکل سب کی گردن
مائیں ہیں تمام مومنوں کی، چاہے وہ پہلے ہوں چاہے بعد کی ہوں، قیامت تک کی سب کی مائیں ہیں۔ اور مائیں اگر تم نے بے خودگی کی ایمان اللہ یعنی کوئی تو تمہیں اوروں سے دگنا عذاب دوں گا میں، کیونکہ تمہارا حق سب سے بڑھ کر ہے۔ یاد رکھو، اس لیے جو جس منصب پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایک کلرک اور ایک کمشنر کی غلطی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، ایک ڈی ایم کی غلطی میں اور ایک کلرک کی غلطی۔ کلرکل مسٹیک ہو گئی اور ڈی ایم کی جب غلطی ہوگی تو پورا شہر آپ کے میں چھوٹ جائے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور کمشنر غلطی کرے گا یا ڈی آئی جی آئی کرے گا تو پوری زون آپ کے اندر چھٹل جائے گا، آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے اس کی پکڑ اتنی سخت ہونی ہوتی ہے۔ ہائی کورٹ کا جج اگر غلطی کرے گا تو بڑی سخت پکڑ میں آئے گا کہ اچھا۔ تو یاد رکھو، جب خاندانی شرافت کا تم واسطہ دیتے ہو تو اپنی ناک اور اپنی زبان کی عزت کا خیال رکھو، یہی حکم ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل مومن اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ یاد رکھو، تو ایک دوسرے کا حق کا خیال رکھو۔ بھائی کی حیثیت سے بھائی ہے، باپ کی پھر باپ کی حیثیت سے باپ ہے، استاد کی حیثیت سے استاد ہے، امام کی حیثیت سے امام ہے، پیر کی حیثیت سے پیر ہے۔ جیسے سارے ملازم ایک ہے مگر کمشنر کی حیثیت سے کمشنر ہی ہے، وہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، مگر پھر پولیس والا برابر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے تو بھی ملازم میں بھی ملازم، نوکری سے جائے گا سیدھا جیل میں جائے گا۔ دروگا کے آپ آپس میں تو آپ ہاتھا پائی کر لو، تو انسپیکٹر کے ساتھ گریبان پکڑ کے دیکھیو، اگر کہیں ضمانت بھی ہو جائے ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ تک بھی کیا بات تھی بھائی؟ محلے والے کے تو اس گریبان پکڑ لیا تھا، ان کا ایس پی صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دیا تھا۔ ابھی تیری تو سپریم کورٹ میں اتنی ضمانت ہونے کیوں صاحب، یہ تو برابر ہے، ملازم ہے۔ ہاں ملازم مانی کیٹیگری کو دیکھ لیا ہوتا، ارے بات سمجھ میں؟ تو تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، مگر یاد رکھو کہ جس کا جیسا مرتبہ ہے اس کا ویسا احترام رکھو۔ باپ باپ کی جگہ ہے، بڑا بھائی بھائی کی جگہ ہے، بہن بہن کی جگہ ہے، پیر استاذ اپنی جگہ ہے، ان کا احترام ان کا اسی طرح رکھو۔ اور جب یہ رہے گا تو پورا سماج بالکل بندھا ہوا رہے گا۔ ہمارے قبلہ والد صاحب جب والد ہمارے دادا کا انتقال ہوا، 10 یا 11 سال کا تھا، یہ فرمایا تھا ہمارے چچا ریس جا بیٹھے ہیں، یہ اور ہماری پھوپھی جو میں نے ان کے ساتھ دودھ پیا، میں دودھ شریک بھائی بھی ہوں ان کا، میں ان کے سب اولادوں کا چچا بھی لگتا ہوں، کیونکہ وہ ان کا بھائیوں، اس لیے یہ سب کے سب اولاد کی طرح ہیں، یعنی ان کی اولادیں جو ہیں بڑے بھائی کی حیثیت سے تو ہے ہی۔ میں نے اپنی دادی کا دودھ بھی پیا ہے، کیونکہ میری پھوپھی جو چھوٹی تھی وہ تھیں، وہ 4 مہینے کی تھی، اور میری والد ہم 1-1.5 مہینے کے تھے، تو والدہ بیمار ہو گئی تو ہم نے دودھ پیا تھا اپنی دادی کا۔ خیر، تو دادا کا انتقال ہوا تو قبلہ والد صاحب ہمارے چچا تھے، رو رہے لپٹ کے، ہمارے چچا کے ساتھ چچا بھی رو رہے لپٹ کے، کہنے لگے ارے تم کیوں روتے ہو، باپ تو میرا مرا ہے، تمہارا باپ تو میں ہوں۔ ہاں، تو اس طرح تسلی دی تھی، اور حقیقت میں وہ حق بھی نبھایا، اور وہ جب تک رہے بندے رہے۔ قبلہ دادا حضور علامہ خادم محدثی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بات کہہ گئے، اپنے چھوٹے بھائیوں کو غزالی سما بنا دیا۔ باپ کے بعد دالی اپنے سامنے نگاہ میں رکھا۔ علامہ احمد سید آدمی غزالی زماں کس کے شاگرد تھے؟ اپنے بڑے بھائی کے، انہی کے مرید، انہی کے شاگرد غزالی زماں، کائنات میں غزالی زماں کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ تو بھائی بس تو اپنے اپنے رشتوں کا خیال رکھو، پڑوسی ہے تو اور اگر غلطی ہو جائے تو کوشش کرو پہلے ہاتھ ملاؤ۔ فرمایا جو پہل کرے گا جنت میں داخلہ اس کا پہلے ہے، وہ عاجزی پیش کرتا ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر رکھے، ہمیں گمراہی سے بچائے۔ ہمارے